بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں ہر روز کئی افراد اچھی زندگی گزارنے کے خواب کے ساتھ یورپ کا سفر شروع کرتے ہیں، لیکن جب یہ سفر غیر قانونی ہو تو اس سے ایسے مواقع بھی آتے ہیں جس میں صرف زندہ رہنا ہی واحد مقصد بن جاتا ہے۔ ایسے افراد میں سے ایک بشارت علی ہیں، جو ایک پرخطر سفر کے بعد یونان کے ایک کیمپ میں پہنچے۔ بشارت علی نے 25 جولائی 2020 کو شروع ہونے والے اپنے سفر کی کہانی سناتے ہوئے کہا کہ وہ 25 جولائی کو کوئٹہ پہنچے اور وہاں سے مال بردار گاڑی میں دیگر 20 سے 25 افراد کے ساتھ ایران کی سرحد عبور کی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی سرحد پار کرنے کے لیے پیدل بھی سفر کرنا پڑا اور وہاں سے ہمیں 15 سے 14 افراد کی ٹولیوں میں گاڑیوں میں بٹھایا گیا، جس میں سے تقریباً 5 سے 6 لڑکوں کو گاڑی کی ڈکی میں بھی بند کیا اور 9 سے 10 گھنٹے تک سفر کیا۔ وہاں سے ہم بندر عباس پہنچے، جس کے بعد ہمیں بسوں میں سامان رکھنے والی جگہوں پر بند کر کے شیراز کے لیے پہنچایا گیا، اور اس دوران ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، جبکہ اسی دوران ہمیں راستہ دکھانے والے افغانیوں نے ہم سے سب کچھ چھین لیا، کپڑے، پیسے اور یہاں تک کہ جوتے بھی چھین لیے۔ اس کے بعد ہمیں تہران پہنچایا گیا اور وہاں سے آگے کے سفر کے دوران ترکی کی سرحد کے قریب ماکو کے پہاڑوں پر 9 دن تک رکنا پڑا اور وہاں پر کھانا نہ ملنے پر افغانیوں سے جھگڑا بھی ہوا۔ یہاں ہمیں دیگر افراد کے آنے تک رکنے کا کہا گیا، لیکن 9-10 دن گزرنے کے بعد جب لڑائی ہوئی تو ہمیں سرحد پار کرائی گئی۔ ایران سے ترکی داخل ہونے کے بارے میں انہوں نے بتاتے ہوئے کہا کہ 16 گھنٹے پیدل چلنے کے بعد ترکی میں داخل ہوئے اور وہاں ہمیں ایک کمرے میں رکھا گیا جس میں ٹوائلٹ اور کچن بھی تھا۔ وہاں سے ہمیں استنبول پہنچایا گیا، جہاں پہلے سے بہت سارے لڑکے آگے جانے کے انتظار میں تھے۔ ان میں سے کوئی 1 ماہ سے انتظار کر رہا تھا اور کوئی 10 سے 20 دن سے موجود تھا۔ بشارت علی نے استنبول سے آگے کے سفر کے بارے میں بتایا کہ وہاں سے ہمیں 15 سے 25 افراد کی ٹولیوں میں کشتیوں میں بٹھایا اور ایک نامعلوم جگہ منتقل کر دیا گیا، جس کے بعد 75 کلومیٹر پیدل متلینا کا سفر کیا اور ایک کیمپ میں پہنچے جہاں پہلے سے شامی اور افغانی شہریوں کا بہت زیادہ رش تھا، جس کی وجہ سے ہمیں آگے نکلنے کے لیے پرچی بنوانے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بشارت علی نے راستے میں آنے والی مشکلات اور پریشانیوں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ یہ میری پہلی اور آخری کوشش تھی، میرا دشمن بھی ہو تو اسے اس راستے پر نہ بھیجوں۔ بشارت علی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں رہ کر کوڑے سے اٹھا کر کھا لیں، لیکن اس راستے پر نہ جائیں، یہ راستہ بہت خطرناک ہے۔ بشارت علی آگے کے راستے میں آنے والی مزید مشکلات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ایجنٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ آگے کا سفر آسان ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے راستے میں نوجوانوں کی لاشوں کو دیکھا۔ جیوانی کے سمندر میں کشتی الٹنے سے 3 لڑکے مر گئے اور ان کی لاشیں کووں اور کتوں نے کھائیں۔ نہ ان کے والدین کو علم ہے اور نہ ہی ان کے بہن بھائیوں کو پتا ہے کہ ان کے پیاروں پر کیا بیت رہی ہے۔ بشارت علی کے مطابق اگر یونان نے انہیں پناہ دی تو وہ یہیں رہیں گے اور آگے نہیں جائیں گے۔ اگر آگے جانا بھی پڑا تو اسی صورتحال میں جائیں گے جس میں پیچھے پیش آنے والی پریشانیاں نہ ہوں اور کوئی مناسب طریقہ کار ہو۔ بشارت علی کے مطابق یہاں تک پہنچنے میں ان کے 3.5 لاکھ سے 4 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پینے کے پانی کا انتظام نہیں، لیکن وہ یونانی عوام کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے بہت تعاون کیا۔ جس کسی کے پاس گئے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تو انہوں نے ہمیں کھانا دیا اور جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت یہاں 50 سے زائد پاکستانی موجود ہیں جو جرمنی، آسٹریا یا فرانس، جہاں بھی جانے کا موقع ملے تو جانا چاہتے ہیں۔ بشارت علی کے ساتھ موجود ساجد نے بتایا کہ وہ ترکی میں تعلیم حاصل کرنے آئے تھے اور وہاں سے اب یونان پہنچے ہیں اور ان کی منزل جرمنی ہے۔ صوبہ پنجاب کے ضلع خوشاب کے رہائشی سجاد نے پاکستان واپس جانے کی بجائے خطرات مول لیتے ہوئے غیر قانونی طریقے سے جرمنی جانے کا فیصلہ کیا، جس کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بجائے یورپ میں انہیں روزگار ملنے اور حقوق ملنے کی زیادہ امید ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرحدوں کو عبور کرنے میں کئی طرح کی مشکلات درپیش ہیں، لیکن بہتر زندگی کی امید کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نوجوان نسل کو یہ مشورہ بھی دیا کہ وہ کچھ پیسے جمع کر کے سیدھے رستے سے آئیں، یہ رستہ بہت خطرناک ہے اور اس رستے پر آ کر آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ہاں ویلو میرے بھراؤ یار ٹینکی نہ لایا جے، اے ساڈے بھرا رانے دی لت ٹوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک نوں تندرستی دے، ایران ہے اسی تے بھراواں سارے نوں مشورہ ہے کہ ٹینکی نہ لایا جے تے کوئی اتنے بھراواں نوں چھڈ جاندے جناب، ٹھیک ہے، اے ویکھ سکدے تسی عوام کنی ہے، کوئی جناب اینوں چک نہیں رہا ہیگا۔ اللہ پاک سارے نوں اے جناب ٹینکی لا رہے ہیں، اے پہاڑ دے ایران دے بارڈر چ آ گئے ہیں، ایران دا بارڈر کراس کر لیا۔ مہر صاحب اگاں ٹینکی لاؤنی ہے، توبہ یا اللہ توبہ۔ اے ویکھو سارے بھرا ساڈے
ਮਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਆ ਜਨਾਬ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਤੇ ਚਨੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਅੱਜ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ, 8 ਦਿਨ ਖਾਧੀ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦੇ ਆਵੇ ਡੈਂਗੀ ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਯੂਨਾਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਗੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ। ਉਹ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਤੋਂ ਓਏ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਡੈਂਕੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨਾ ਡੈਂਕੀ ਚੈੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਡੈਂਕੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਲ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਦੱਸਿਆ ਜਰਾ ਇੱਧਰ। ਡੈਂਕੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਭਾਈ ਜੀ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਨਾਬ। ਪਹਾੜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਲੱਥੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल कर सकें। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें, हाजिर होंगे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।